السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس امت محمدیہ کے افراد میں سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اپنے عبادت اپنے گھر میں کرنے کی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ایسے حالات میں جہاں پر ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہو، جہاں پر ہر طرف وبا و بیماریوں کے مریض نظر آ رہے ہوں، ایسے ایام میں بھی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پرسکون زندگی نصیب فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ان ایام میں میری اور آپ کی حفاظت فرمائی، ورنہ اس حالات میں مسلمان جن چیزوں سے جھلس رہے ہیں، انسانیت جن بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے اور پوری دنیا وباؤں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ نے میری اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کو ان وباؤں کے ایام میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان ایام میں ایک مسلمان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے،
اور اسے اپنے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اس کا تعامل کیسے ہونا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اپنا کردار کیسے پیش کرے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین اور میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیتیں پڑھی۔ خاص طور سے میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے نونہالوں کو اپنی کردار سازی اور مصیبتوں کے وقت جو کام انہیں کرنے ہیں، اللہ نے ان کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ اللہ نے قرآن کے اندر بتلایا کہ لوگوں، تمہاری زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ تمہارا کیریکٹر، تمہارا کردار، تمہارا نمونہ جو دوسروں کے سامنے تم پیش کرو گے، چاہے وہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے وبا کے ایام گزر رہے ہوں، چاہے وہ پوری دنیا پریشان ہو، ان ایام میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان ایام میں ایک مومن کیا کرے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو اپنے کیریکٹر کی طرف، اپنے اخلاق کی طرف، اپنے کردار کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پیش کیا تھا کہ چاہے وہ حالات کتنے بگڑے ہوئے کیوں نہ تھے، لیکن دشمن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کا مقام آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہم نے آپ کو بلند کر دیا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، وہ حالات بھی ایسے تھے کہ کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، کوئی شخص کسی مسلمان کے قریب آنا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی سے لوگ دور بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کو پکڑ کر انہیں تعلیم دینی پڑی، اللہ کے نبی کو اپنی دعوت انہیں ان کے علاقوں میں جا کر، ان کے بستیوں میں جا کر اور ان کے علاقوں میں جا کر دینا پڑتا۔ اللہ کے نبی سے دور بھاگنے والی قوم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو ایسا پیش کیا کہ وہ پوری قوم جو جن سے بھاگتی تھی وہ ان سے لگنے لگی، ان سے قریب آنے لگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی گواہی دیتے تھے۔ اور عربی کے اندر ایک نسل بھی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ما شہدت بہ الاعداء الحق ما شہدت بہ الاعداء، کہ انسان جبھی اخلاق والا مانا جاتا ہے، انسان جبھی اس کا کیریکٹر صحیح مانا جاتا ہے، الحق ما شہدت بہ الاعداء، کہ جس پر اس کے دشمن بھی اس کے اخلاق کی گواہی دینے لگے۔ دشمن بھی یہ کہے کہ نہیں فلاں انسان بہت اچھا ہے۔ تو اپنے اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ان حالات میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، ان وبا کے ایام میں ایک مسلمان کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کو وہ کیسے پیش کرے گا امت کے سامنے، کہ یہ امت جو آج اتنی مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے اس کے لیے کچھ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں اپنے کیریکٹر کو پیش کرے۔ سب سے پہلی چیز، ان حالات میں اگر کردار سازی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ پہلا کام تم یہ کرو کہ گناہ سے بچ جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ پہلا کردار، پہلا کیریکٹر انسان کو یہ پیش کرے
کہ جو لوگ ان بیماریوں سے پہلے گناہ میں پڑے ہوئے تھے، سود خوری میں پڑے ہوئے تھے، بدکاریوں میں لگے ہوئے تھے، حرام کھانے میں لگے ہوئے تھے، ان تمام کو ان گناہوں سے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو وبائیں آتی ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، انسان کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظہر الفساد، زمین کے اندر فساد جو پھیل جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین میں فساد اس لیے مچاتے ہیں، زمین کے اندر بیماریاں اس لیے بھیجتے ہیں، زمین پر لوگوں پر مصیبتیں اس لیے نازل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس وقت کیا کرے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ عذاب کا مزہ چکھیں گے، تب جا کر وہ لوگ لوٹنے والے ہو جائیں گے، لوٹنے والے بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف توبہ استغفار، اور اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کو پیش کرنا، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرنا کہ اے اللہ میں نے فلاں گناہ کیے ہیں، اے اللہ میں نے فلاں کام کیا، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان خطاؤں کو درگزر فرما۔ انسان اللہ کے سامنے رجوع کرے، اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے وہ عاجزی و انکساری کو پیش کرے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حالات کو سنوار دے گا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو اپنائے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں کچھ باتیں رکھی تھی کہ دوسرا عمل انسان کا کردار یہ ہو کہ وہ احتیاطی تدابیر کو اپنائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی اس بیماری سے بچا سکے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو بھی بچا سکے، اور آگے آنے والی جو نسلیں ہیں، آگے آنے والے جو لوگ ہیں، ان کو بھی پریشانیوں میں ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ان بیماریوں کی وجہ سے کئی تو ایسے ہیں جو تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے، میں نے پچھلے بار ایک مثال یہ دی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب کوئی بیماریاں پھیل جاتی تھیں، جب ان کے حالات بگڑ جاتے تھے بیماریوں کی وجہ سے، جذام کی بیماری عام تھی اللہ کے نبی کے دور میں۔ جذام کی بیماری یعنی انگلیاں کٹ جایا کرتی تھیں۔ جب قبیلے ثقیف کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے آئے، بیعت لینے کے لیے آئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قبیلے ثقیف کا قابلہ آیا، آ کر کیا کرنے لگے؟ آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا کہ اللہ کے نبی ہم آج سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم فلاں گناہ نہیں کریں گے، ہم فلاں شرک کا کام نہیں کریں گے، ہم جادو نہیں کریں گے، ہم ٹونا نہیں کریں گے، ہم چوریاں نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تمام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے تو قبیلے ثقیف کا ایک انسان جسے کون سی بیماری لگی تھی؟ اسے جذام کی بیماری لگی تھی۔ جذام یعنی کوڑ کی بیماری لگی، یعنی پوری انگلیاں گر جاتی ہیں۔ یہ بیماری ایسی پھیلتی ہے، لگ جاتی ہے تو پوری قوم کو برباد کر کے رکھ جاتی ہے، کوڑ کی بیماری۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کیا کہا؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ جو کرونا وائرس اور اسی طرح سے جذام اور برص کی بیماری، برص کسے کہتے ہیں؟ برص پورا سفید ہو جاتا ہے بدن، وہ بھی ایک ایسی بیماری ہے، برص کی بیماری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ میری اس قوم کو، اے اللہ اللہم انی، اللہ تو مجھے اس بیماری سے بچا۔ کون سی 4 بیماریوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ من البرص، اے اللہ مجھے برص کی بیماری سے بچا، والجذام، اے اللہ مجھے کوڑ کی بیماری سے بچا، اور اسی طرح سے ومن سیء الاسقام، اے اللہ ایسی بیماریاں جو انسان کو وباؤں کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں اور وہ متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، اے اللہ تو ان بیماریوں سے میری حفاظت فرما۔ اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اس قبیلے میں ایک شخص کو جذام کی بیماری تھی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس جذام کی بیماری کے شخص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں بیعت نہیں لی۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لیا۔
کیا کہا؟ بلکہ اللہ کے نبی نے سب سے ہاتھ رکھ کے بیعت لے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ فلاں شخص تیرے ہاتھ میں جذام کی بیماری ہے، اس لیے ہم نے جو ہے آپ سے وہی بیعت لینا ہے، آپ وہیں سے اپنے گھر کو لوٹ جائیں، اللہ رب العالمین آپ کی اس بیماری کو دور فرمائیں۔ تو اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ان ایام میں ایک مومن کو، ان ایام میں ایک مسلمان کو اپنے کردار سازی کا ایک اہم نمونہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف میں نہ ڈالے، دوسروں کو بغیر احتیاطی کی وجہ سے وہ دوسروں کو پریشانیوں میں نہ ڈالے۔ آج دیکھ لے، اگر کسی کو اللہ حفاظت فرمائے بیماری لگ جاتی ہے تو بتاتا نہیں، اور اس کے بعد کئی افراد سے مل لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے جان بوجھ کر دوسروں کو تکلیف میں ڈالا، اس کا گناہ بھی آپ کو ملنے والا، اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگوں تمہیں اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو مصیبتوں میں نہیں ڈالنا ہے، پریشانیوں میں نہیں ڈالنا ہے، یعنی تمہیں احتیاط کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کی جان نہ لو۔ اس آیت کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں۔ خودکشی کرنا، آج لوگ ڈپریشن کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور یہ پورا ہندوستان کے اندر یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ ان بیماریوں کے ایام میں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے اپنے آپ کی جان لینے کا ایک آسان طریقہ کیا بنا لیا؟ خودکشی کر لیا۔ نعوذ باللہ، یہ اتنا حرام کام ہے خودکشی کرنا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت تک انسان جس چیز سے اس نے خودکشی کی وہی چیز لے کر بار بار مارتا رہے گا، زندہ رہے گا، پھر پیدا ہوگا، پھر مارا جائے گا، یعنی اس کو جان دی جائے گی، پھر اس کو مارا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کہیں سے گر کر مر جاتا ہے تو اسے اس کا درد اس وقت تک سنبھالنا ہوگا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ یعنی اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے لیے اس نے مرا ہے، جیسے وہ اپنے آپ کو خودکشی میں ڈالا ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ شخص کیا کرے گا؟ قیامت تک وہی عمل بار بار کرتا رہے گا۔ کتنی تکلیف ہوگی؟ ایک بار اگر انسان کوئی انگلی کاٹ لے، پھر اس کی انگلی جڑ جائے، پھر دوبارہ کاٹے، کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ خودکشی کرنے والے کی سزا یہی ہے کہ اس کو وہی سزا میں اس کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو یہ آج جو ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب نہ ڈالو، یعنی ان بیماریوں میں اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو، اپنے محلے والوں کی حفاظت کرو، اپنے دوست و احباب کی حفاظت کرو۔ کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو یہ سوچا کہ چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے میں جو چاہے وہ کروں گا، اللہ کی قسم اس آیت کے مد نظر آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا عمل، انسان ایک مومن کو اپنا کردار ایسے اپنائے کہ انسان جو ہے رفاعی کام کرے۔ رفاعی کام کرنا یہ بھی ایک مومن کا کام ہے۔ ان حالات میں ہر طرف پریشانیوں اور انسان مبتلا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مومن کو اپنا کیریکٹر ایسا بنائے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے، دوسروں کا خیال رکھ سکے، دوسروں کی چاہے وہ مالی مدد بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ جانی مدد بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ مشوروں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، چاہے وہ کسی اور چیز کی وجہ سے اناج کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، چاہے انسان کی کیسی بھی کیوں نہ ہو، کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اس کے علاج کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اس کی مدد کرنا، رفاہی کام کرنا ایک مومن کا کردار ہے، ایک مومن کا کردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی ابتدا میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کی قسم، واللہ فی عون العبد، اللہ رب العالمین بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک کہ بندہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ دوسروں کی مدد میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام ایسے کرا دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے کام کیسے ہو گئے۔
کیونکہ اس نے دوسروں کے لیے راستے پیدا کیے، اللہ نے اس کے لیے اتنے راستے کھول دیے کہ وہ پریشان ہو گئے۔ لا تحسدوه بل هو شر لكم، کہ لوگوں تم محسوس بھی نہیں کر پاؤ گے، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تم سوچو گے کہ اس میں تو میرا نقصان ہو رہا ہے، میں اسے کیوں ایسا مدد کروں، بلکہ تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہوگا، تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہوگا۔ رفاہی کام کرو، رفاہی کام کرو، اور دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، یہ بہت اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کر اللہ کے نبی ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی جایا کرتی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، واقعہ یوں پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھ لیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا۔ جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل کے اتنے بڑے بڑے پر تھے کہ ایک پر انہوں نے پھیلایا تو آدھا آسمان بدل گیا، آدھا آسمان چھپ گیا۔ اتنے بڑے بڑے پر والے حضرت جبرائیل کو جب دیکھا تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت چینج ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی۔ اللہ کے نبی پریشان آئے گھر کی طرف آئے، آ کر حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی زملونی، اے خدیجہ تم مجھے کیا کرو، میرے اوپر چادر اڑا دو، میرے اوپر چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی پریشان ہو رہے تھے، ایسی کیفیت تھی کہ اللہ کے نبی اپنی جان دھو بیٹھتے۔ اللہ کے نبی جان کے لیے پریشان تھے کہ میں نے کون سی ایسی چیز دیکھ لی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت خدیجہ نے اس پریشانی کے عالم میں کہا کہ انک لتصل الرحم، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے۔ کیونکہ آپ جو ہے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کے نیک کام کبھی ضائع نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نیک کام تو کرنا دور، کسی کے بھلا ہوتا ہے تو وہاں بھی رکاوٹیں پیدا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جو بندہ دوسروں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے حالات ایسے چینج ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے دوسرے کے لیے کھڈا کھودا تھا اور خود اس کے اندر جا کر گر گیا۔ یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہی نکلتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک مومن بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جیسے وہ دوسروں کے لیے پریشانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو چوتھا عمل، چوتھا کیریکٹر ان ایام میں، ان وبا کے مرض کے دنوں میں ایک مومن کو یہ کرے کہ رفاہی کام کرے۔ 5واں عمل صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یہ کس کے ساتھ ہوگی؟ یہ رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بھی بہت اہم عمل ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کون سی عورتیں، ہمارے خاندانوں میں کون سی عورتیں جو بیوہ ہیں، کون ہیں جو یتیم ہیں، کون ہیں جو بے سہارا ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ صلہ رحمی کرنا یہ انسان کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جنت میں لے کر چلے جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صلہ رحمی نہیں کرتا ہے تو اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ صلہ رحمی وہ چیز ہے جو رشتہ داروں کی مدد کرنے میں، رشتہ داروں کے خیر خیریت معلوم کرنے میں اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں انسان صلہ رحمی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کی زندگیوں میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ایک مومن کو ان ایام میں اپنے کردار کے ساتھ، اپنے کیریکٹر کے ساتھ عمل لانا ہے۔ اور اسی طرح سے آخری چیز بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آخری بات، حالانکہ پہلا عمل ہونا چاہیے انسان کا کہ انسان ان ایام میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی طرف جب سے ہی جوڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کو بھی اپنائیں، توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں،
توحید کی دعوت دیں، یہ سب سے پہلا عمل کیریکٹر ہونا چاہیے. میں نے آخر میں ذکر کیا، لیکن پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو توحید کی طرف کو لانا چاہیے ان ایام میں. کیونکہ یہ ایام ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پیر، کوئی مرشد. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مساجد میں آتے ہیں، خطبات سالوں سے سن رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن شرک کرنے میں آگے ہیں، توحید سے دور ہیں. اللہ کی قسم ہے کتنے چہرے ایسے ہیں جو دکھنے میں بہت سیدھے سادے لگتے ہیں، مسلمان لگتے ہیں، اگر وہ بھی ان حالات سے اگر نہ سمجھیں تو ان سے نہ سمجھ، ان سے نہ بلد کوئی انسان نہ ہوگا. کیونکہ یہ حالات بتلاتے ہیں کہ لوگوں بیماریاں دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے. پوری دنیا مل کر بیماریاں دور نہیں کر سکتی. تو یہ بابائیں، یہ جو درگاہیں اور یہ جو مریدیں اور یہ جتنے منتیں ماننے والے، یہ جتنے دوسروں کے سامنے جا کر جھکنے والے ہیں، یہ کسی کا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے. اگر بھلا کر سکتے تو اتنے دنوں تک میں اور آپ تکلیف میں نہیں رہ سکتے. یہ پیغام ہمیں ملتا ہے. تو آپ جو ہے دعوت و تبلیغ ان ایام میں کریں، سمجھائیں لوگوں کو کہ کون سے ایسے ہیں جو یہ بیماریاں نہیں دور کر پا رہے ہیں. جب پوری دنیا سے بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں مریدوں کی اور پوری دنیا کی، تو میری اور آپ کی تکلیف کیسے دور کریں، کیسے دور کریں گے؟ لوگوں کو سمجھائیں. کیونکہ حالات جب مثالیں سامنے ہوتی ہیں تو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو ان ایام میں دعوت و تبلیغ کو زور و شور کے ساتھ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، دعوت و تبلیغ کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں، دین کی طرف انہیں بلائیں، سمجھائیں کہ دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد نہ دینے والا اللہ ہے، اور بیماریاں دینے والا اللہ ہے، اور شفا دینے والا اللہ ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے. پوری دنیا کے پاس چاہے دولت ہو، مال ہو، پورے ویپنز موجود ہو، لیکن پھر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. آج دیکھ لیں ہندوستان کے اندر حالات کیا تھے کورونا سے پہلے. ہندوستان کی حکومت کا دعویٰ کیا تھا؟ ہندوستانی حکومت نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر این آر سی، سی اے اے یہ لا کر رہیں گے، یہ دعویٰ کر رہی تھی. اور اب وزیر داخلہ نے یہاں تک کیا کہہ دیا، کہا کہ ہم 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، ہم کر کے رہیں گے اپریل سے. لیکن اللہ نے کیا 1 انچ تو دور، اب سالوں سال تک سوچ دماغ میں لانا بھی مشکل ہو گیا این آر سی اور سی اے اے. کیونکہ اکانومی کو اتنا گرا دیا اللہ رب العالمین نے. دنیا جو ہے سنبھلنے کے لیے اب سالوں سال لگ جائیں گے پھر دوبارہ اسی حالت میں آئے. صرف 2 مہینے میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے حالات ایسے چینج کر دیے، ایسے بدل دیے کہ یہ این آر سی تو دور، اب اکانومی کے پیچھے اتنا پریشان ہو جائیں گے کہ یہ لوگ اپنے ملکوں کو سنبھال نہیں پائیں گے، سنبھالنے میں تکلیف ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سب جھٹکے ہیں تاکہ لوگ جب دوسروں پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کی لاٹھی میں آواز آتی. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے رکھی. اللہ سے دعا گہوں کے بارے الہ، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأكبر.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله